أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ القیامہ کی یہ 19 ابتدائی آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سے پہلے کہ ان آیتوں کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جائے، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ بطور تمہید اس سورت کے نزول کا وقت اور اس سورت کے نزول کا جو زمانہ ہے اس کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ آپ سورۃ القیامہ میں دیکھیں گے کہ اس کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ایسا آغاز ہو رہا ہے جیسے کہ پچھلی سورت کے کلام کے تسلسل کو باقی رکھا گیا ہے. سورۃ المدثر جو پچھلی سورت ہے اس میں اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، مجرموں کے حشر کا تذکرہ فرمایا، ما سلککم فی سقر، جہنم تک پہنچا دینے والی چیز کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ نمازوں کا نہ پڑھنا، راہ خدا میں خرچ نہ کرنا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا. آخرت پر ایمان نہ رکھنا یہ اس زمانے کا بڑا برننگ ایشو تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے رہے تھے تو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آخرت کی حقانیت کا تذکرہ فرما رہے تھے. تو بڑے بڑے جو منکرین تھے، سرداران قریش، اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے والے، ان کا مستقل یہ اعتراض تھا. بار بار وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ برسوں بیت جانے کے بعد، صدیوں کے گزر جانے کے بعد ہماری ہڈیوں کو دوبارہ کیسے جمع کیا جائے گا. قرآن پاک کے کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا تذکرہ فرمایا. لہذا ان کی کیفیت وہی تھی کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کے دن کو جھٹلانا، قیامت کو جھٹلانا اور دوبارہ جی اٹھنے کا اعتراف نہ کرنا. آپ دیکھیں گے سورۃ القیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اسی تسلسل کو جاری رکھا کہ ہرگز نہیں، ان کی بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. اقسم بیوم القیامہ کہ قیامت کو بطور دلیل تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے
کہ وہ عدالت کبریٰ ہوگی، کیسے ہوگی اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ لہذا انہی مضامین کی وجہ سے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد نبوت کے پہلے سال یا زیادہ سے زیادہ نبوت کے دوسرے سال یہ صورت نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کا یہ وہ زمانہ ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ڈرو قیامت کے دن سے جس دن تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے قیامت، کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے، صدی کون سی ہے، تاریخ کون سی ہے، دن کون سا رہے گا، مذاق اڑانا، دل لگی کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا، اس انداز میں بیان فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ دو طرح سے ترجمے کیے گئے۔ ایک پہلا انداز جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا کہ ہرگز نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت کے سلسلے میں قسم کھائی جائے، یہ پچھلی صورت کے تسلسل میں بات آگے بڑھے گی۔ اور دوسرا ترجمہ یوں کیا گیا کہ عرب تاکید کے لیے لا لاتے تھے لیکن ترجمے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لہذا کہا جائے گا اقسم بیوم القیامہ، مفہوم ہوتا ہے کہ ضرور بطور دلیل قیامت کے دن کو پیش کیا جاتا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو لعنت و ملامت کرتی ہے۔ نفس انسان کی ایک ایسی شے ہے کہ اس کی تشریح بہت مشکل ہے۔ انسان کا یہ جسم ہے، یہ باڈی ہے، اور اس میں جو جان ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ بتلائیے روح کہتے کس کو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے رسول آپ یہ کہہ دیں قل الروح من امر ربی، میرے رب کا ایک حکم ہے، آرڈر، تم جیتے رہو، ابھی زندگی کی مہلت ہے، یہ حکم ہمارے اور آپ کے لیے روح بنا ہوا ہے۔ اور روح کے اور بھی معنی ہیں، روح حضرت جبرائیل امین کو بھی کہا گیا ہے اور روح وحی کو بھی کہا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہا گیا کہ روح جو ہے وحی ساری انسانیت کی زندگی کا سبب ہے اور اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے۔ لیکن میں اس وقت دوسری تشریح میں نہیں جاتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے زندہ رہنے کے لیے جو اللہ کا حکم ہے کہ ابھی زندگی باقی ہے، رہو زندہ، یہ حکم جو ہے یہ روح کہلاتا ہے۔ اور یہ حکم جب ہماری باڈی سے، ہمارے جسم سے نکال لیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے وقت مقرر فرمایا اس کی روشنی میں، تو پھر لاشا باقی رہ جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ جب یہ روح باڈی میں رہتی ہے، جسم میں جب تک اللہ کا حکم ہے اور جس کی وجہ سے انسان کی زبان چلتی ہے، دل دھڑکتا ہے، کڈنی کام کرتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، اعضاء اس کے، آرگنز اس کے فنکشنل ہوتے ہیں، وہ اللہ کا حکم جب تک جسم میں باقی رہتا ہے وہ نفس کہلاتا ہے، وہ نفس کہلاتا ہے۔ اور یہ جو نفس ہے عربی کے اعتبار سے، یہ نفس دراصل خواہشات کا بھی مرکز ہے، یہ نفس دراصل لذتیں بھی چاہتا ہے، راحتیں بھی چاہتا ہے، یہی نفس ہے جس کی تربیت ہوتی ہے، یہی نفس ہے جس کو کسی کام کے لیے ابھارا جاتا ہے۔ لہذا یہ سارے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے نفس کو خطاب فرمایا، اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں نفس کے سلسلے میں 5 باتیں کہی گئی
بعض اوقات لوگ اس کو نفس کی قسمیں کہتے ہیں، قسمیں نہیں ہیں بلکہ آپ کیوں سمجھ لیجئے کہ نفس کے لیولز ہے، رتبے ہے، کہ سب سے پہلے نفس ملہمہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک کیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر دو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، دو صلاحیتیں، نیکیوں کی برائیوں کی دونوں صلاحیتیں ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فسق و فجور گناہ، اور وَتَقْوَاهَا نیکی تقوی بھلائی، دونوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ ہر شخص کے پاس یہ نفس ملہمہ ہے، یہ نفس ملہمہ ہر شخص کے پاس پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نفس دو طرف چلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آپ کی گاڑی ایسی ہے، دو انجن لگے ہوئے ہیں، آپ کس انجن سے اب آپ کام لیں گے، یہ آپ کی صلاحیت ہے۔ ایک کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، لذتوں کو دیکھ کر، خواہشات کی بنیاد پر، آرام کی سہولت کی خواہش میں نفس گناہوں کا حکم دیتی ہے، گناہوں کی طرف آگے بڑھاتی ہے، انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ حلال و حرام کی تمیز نہ کرو، جو چیز ہاتھ لگ رہی ہے لے لو، اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرو، آرام کو ترجیح دو، سوتے رہو، نماز چھوڑ دو۔ یہ سب نفس ہے جو پٹی پڑا رہا ہے، انسان کو غلط راہ پر لے جا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی تم مجھے جو جیل میں ڈال دیے تھے، ایک الزام لگا کر، غلط بہتان لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد دو قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتلائی اور وہ قیدی جیل سے نکلے، ایک بادشاہ کا خادم بنا، اس نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک بہت اچھے خواب کی تعبیر بتانے والے اللہ والے بزرگ ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف کرایا کئی سالوں بعد۔ بڑی لمبی تفصیل ہے سورہ یوسف میں۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا ان کو لے کر آؤ، جلدی سے لے کر آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں جیل سے ایسے نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرا دامن بے داغ نہ ہو جائے اور میرا کردار صاف ستھرا لوگوں کے سامنے نہ آئے، میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ نبیوں اور رسولوں کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، ہمارا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہم سب کے لیے تو پروانہ ملا آزادی کا، لپک کر نکل جائیں جیل سے، یہی بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ لیکن وہ رسول ہیں اور ان کو آگے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، تو لازمی بات ہے اگر کوئی الزام لگا ہوا رہے گا تو لوگ کہیں گے نا یہ وہی ہے جن کے اوپر یہ الزام لگا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے جلدی نہیں ہے جیل سے نکلنے کی، تحقیق کر لو کیوں جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اب تحقیق کی گئی، وہ خاتون کو پکڑا گیا، انہوں نے کہا الان حس الحق، اب تو سچی بات سامنے آ گئی، غلطی یوسف کی نہیں تھی، غلطی میری تھی، میں اپنی غلطی چھپانے کے لیے انتقام لیا، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ واقعہ سامنے آ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں یہی بتلانا چاہتا تھا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، حالانکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس برائی کا کبھی کبھی حکم دیتا ہے، لیکن میں اس کے برگلانے میں نہیں آیا، میں نے وہ غلطی نہیں کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت، خانوادہ ابراہیم کا یہ ماحول تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خطا کو، اس معصیت کو قبول ہی نہیں کیا۔ لہذا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، یہاں تک کہ نبیوں کے نفس میں بھی یہ صلاحیت ہے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کرتے ہیں؟ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، قابو میں رکھتے ہیں نفس کو، تربیت کرتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور جب نفس پر کنٹرول کیا جاتا ہے، قابو میں رکھا جاتا ہے، اور نفس کو جب زندہ بیدار رکھا جاتا ہے تو ہم اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، ضمیر زندہ ہے ان کا، اور اسی کو عربی میں کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس لوامہ، نفس لوامہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے، ایک عقل ہوتی ہے، ایک ادراک کا سلیقہ ہوتا ہے،
जो मामूली खता पे भी उसका हिसाब लेता है, खुद इंसान अपना हिसाब लेता है और फिर उसकी वजह से इंसान अपने आप पर काबू रखता है कि मैं जो कदम बढ़ाने जा रहा हूँ ये कदम अल्लाह ताला की नाफरमानी में तो नहीं बढ़ रहा है, मासियत की तरफ तो नहीं जा रहा है, ये जायजा लेता रहता है। एहतिसाब की कैफियत जिसको अल्लामा इकबाल ने एहतिसाब कहा, हिसाब लेने की सलाहियत, अपना हिसाब लेना, ये बहुत अहलुल्लाह का शियार है। ये है नफ्से लव्वामा कि इंसान अपने आप पर काबू रखे। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे सामने ये दुनिया है, फैली हुई बिखरी हुई नेमतें हैं, हलचल है, खुशहाली है, सारी चीजें हैं, खुशनुमाई है। अब मसला ये है कि तुम जो जिंदगी बसर करोगे तो तुम्हारे लिए दो तरीके हैं। फअम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। दुनिया की खुशियों को सब कुछ समझकर जो दुनिया पे मर मिटेगा, अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करेगा, जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ा। और इरशाद फरमाया कि दूसरी सूरत ये है कि जो अपने नफ्स पर कंट्रोल करेगा, वमा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा, नफ्स को ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनने देगा, नफ्स को अल्लाह का गुलाम बनाएगा, अल्लाह का बंदा बनाएगा और एहसास रखेगा किस बात का, मकाम रब्बिही, रब के दरबार में खड़े होना है, वहां जवाब देना है। तो फिर इस एहसास के साथ जो जिंदगी बसर करेगा, इरशाद फरमाया उसके लिए जन्नत ही जन्नत है, उसका ठिकाना जन्नत है। लिहाजा ये नहन नफ्सा अनिल हवा, काबू में रखना नफ्स को, ये नफ्से लव्वामा की सलाहियत होती है। जब तक हम अपने ज़मीर को जिंदा रखते हैं, हमारा ज़मीर कैसा होता है, किसी भी इंसान का ज़मीर, यहाँ तक के आप अहले कुफ्र को देखिए, कुफ्र में पड़े हुए हैं, लेकिन जब वो गुनाह करते हैं तो उनके सूरत पे, उनके चेहरे पे खुद मलाल के असरात रहते हैं, मलाल के असरात रहते हैं। साफ महसूस होता है कि उनका दिल नागवारी महसूस कर रहा है, लेकिन उसको कूटते हैं, मारते हैं, खत्म कर देते हैं, मुर्दा कर देते हैं। और फिर एक वक्त आता है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इतने दिल मुर्दा हो जाते हैं, फिर जुल्म करना, गंदगी करना, गुनाह करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर इंसान इस ज़मीर को बेदार रखे, जिंदा रखे, पछताए, तौबा करे, तो फिर उसके बाद से उसका नफ्स जो है वो नफ्से मुज़क्का बनता चला जाता है। ये तीसरे मरहले में कैफियत पैदा हो जाती है, तज़किया होता है। अहलुल्लाह के पास बड़ी अहमियत है, किताबुल्लाह में बड़ी अहमियत है, कुरान मजीद में बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटीज बताते हुए, अल्लाह ने अपने रसूल को क्यों भेजा, ये मकसद बताते हुए अल्लाह ताला ने जिन 4 चीजों का तज़किरा किया, उसमें अल्लाह ताला ने तज़किया नफ्स का तज़किरा फरमाया। कई मकामात पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स फरमाते हैं। जो ज़मीर की बुराइयां हैं, दिल की बुराइयां, उनको निकाल फेंकते हैं रसूल। वो रियाकारी को नहीं आने देते हैं, बदअखलाकी को नहीं आने देते हैं, हसद को, इनाद को, कराहियतों को, नफरतों को, दुश्मनियों को, ये सारी चीजों को दिल से निकाल कर फेंकते हैं, ऐसी तरबियत करते हैं। और फिर इस तरबियत की वजह से जब उम्मत ये तरबियत कबूल करती है तो उनका दिल चमकता हुआ हो जाता है, नफ्स चमकता हुआ हो जाता है। तो उस नफ्स को नफ्से मुज़क्का कहते हैं, जिसका तज़किया हो चुका है। मुज़क्का के माने जिसकी तरबियत हो चुकी है, जिसकी तालीम हो चुकी है, जिसको ट्रेंड किया जा चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तज़किया नफ्स फरमाया, इस खूबी के साथ फरमाया। क्योंकि मैं ये भी जिक्र कर दूं, तज़किया नफ्स के लिए जो मुफीद तरीन चीजें हैं, उनमें नंबर 1 तो अल्लाह का जिक्र। और अल्लाह के जिक्र में आप जानते हैं ना, सरे फहरिस्त नमाज है, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, सरे फहरिस्त सबसे कामिल अल्लाह का जिक्र वो नमाज है। और नमाज के अलावा अस्कारे मसनूना है, और भी बहुत सारे जिक्र है। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, खूब अल्लाह का जिक्र करते रहो, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए, अहलुल्लाह की मजलिसें हैं, अहलुल्लाह के पास बैठना, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार बयान करते थे कि उससे तुम चमक जाओगे। और यही वो वजह है कि सहाबा बहुत चमक गए, इतना उनका नफ्स चमकता हुआ था
کہ جس چیز کو ہم گناہ نہیں محسوس کرتے ہیں، صرف مستحب غیر مستحب ہم سمجھتے ہیں، اس کو صحابہ گناہ محسوس کرتے تھے، نادم ہو جاتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے۔ ہمارے لیے نمازوں کا چھٹنا آسان ہے، ان کے لیے تہجد کا چھٹنا مشکل تھا، تہجد نہیں چھوڑ پاتے تھے وہ۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، جب غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی نا، بیزنٹائن جو اس وقت سلطنت تھی وہ سب سے آرگنائزڈ قسم کی حکومت تھی، عیسائیوں کی بہت بڑی حکومت تھی، اور انہوں نے خطرناک قسم کا حملہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اور تبوک جو سرحد ہے وہاں پہ لا کے اپنی فوجوں کو کھڑا کر دیا تھا، اور وہ بھی کتنی 1000 2000 1 لاکھ سے زائد فوج، اور کیسی فوج؟ ان کو 6 مہینے کی تنخواہ دے دی تھی حکومت نے ایڈوانس، کہ تم گھر کی فکر نہیں کرنا، بس یہ مدینہ منورہ کے پودے کو اکھاڑ کے پھینک دو، اسلام باقی نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو یہ مئی کا مہینہ تھا، سخت گرمی بھی تھی اور کھجور کے پھل بھی پک رہے تھے، ان کو کاٹنا تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کی بڑی آمدنی کھجور کے باغات۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ نکلو، پیسوں کی تنگی، ہتھیار کی تنگی، گرمی کا سفر، لمبا سفر اور خطرناک قسم کی بڑی فوج سے مقابلہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ نکلنا ہے، کوئی گھر میں بیٹھ نہیں سکتا، جو لڑنے کے قابل ہے وہ نکل پڑے۔ تو آپ جانتے ہیں اس میں 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی ان کا بائیکاٹ کرو۔ جب انہوں نے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی تو بائیکاٹ ان کا ختم ہوا۔ انہیں میں ایک صحابی تھے، انصاری صحابی ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذرا کھجور وجور کاٹنے میں، اپنے باغ کو پانی آنی دینے میں لگے ہوئے تھے، اور دیکھتے دیکھتے 15 دن ہو گئے۔ 15 دن ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر 15ویں دن ان کے اہلیہ نے باغ میں ان کے لیے کھجوریں رکھی اور پانی اچھی طرح چھڑک دیا، اور پانی چھڑکنے کی وجہ سے اب سوندھی سوندھی خوشبو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، درخت کا سایہ، سامنے کھجوریں رکھی ہوئی، تو وہ وہاں جب تشریف لے گئے بیٹھے اور کھجور اٹھا کر کھانے لگے، تو آپ کی زبان سے نکلا کہ میں درختوں کے سائے تلے ٹھنڈی ہواؤں میں کھجور کھا رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان کا سفر کر رہے ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ دیا کھجور، اٹھ کھڑے ہوئے، گھوڑے کو دوڑا دیا، گھوڑے کو دوڑا دیا۔ اب آپ سوچئے کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ان کو، ماشاءاللہ صحیح وقت پہ روانہ ہو گئے، اور پھر دوڑاتے 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 تیزی کے ساتھ چلتے 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 وہاں پہنچ گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس میدان جنگ میں پہنچ گئے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت، کہ جب مدینے کی جو فوج تھی، حالانکہ بغیر ہتھیار، ٹوٹے پھوٹے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ساعت العسرہ ارشاد فرمایا، بہت تنگی کا زمانہ تھا، اور اس جنگ کا نام بھی ہے غزوۃ العسرہ، بہت تنگی کے زمانے کی جنگ۔ ان حالات میں اگرچہ کہ مسلمان نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، جنود لم تروها فرمایا نا، اللہ تعالیٰ تو ایسے لشکروں کو استعمال کرتا ہے جن کے بارے میں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ رو پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مدینے سے زبردست لشکر آ رہا ہے، مارے ڈر کے رومی واپس ہو گئے پورے کے پورے، وہاں ٹھہرے ہی نہیں، سب واپس بھاگ گئے، اور حکومت نے ان کو بلا لیا۔ اب جب تبوک پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے چھوٹے چھوٹے راجے مہاراجے تھے، نواب قسم کے، سب کو جمع کیا، قبیلے کے سرداروں کو، اور کہا دیکھو بھی آئندہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ دشمن کا ساتھ دیں گے پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ لوگ اچھے عرب تھے، نسلی عرب تھے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیے، جنگ نہیں ہوئی لیکن سرحد بہت مضبوط ہو گئی۔ یہ ایک حکمت رہی اس سفر کی کہ سرحد بہت مضبوط ہو گئی، بعد میں کبھی وہاں سے حملہ نہیں ہوا پھر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا ارادہ فرما رہے تھے، جنگ نہیں ہوئی تھی۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہت تاخیر ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اولا لکا، غلط بات ہے کہا،
اتنا اولا ابھی لفظ آنے والا ہے اسی صورت میں. اولا ذرا ڈانٹنے کے لیے کہتے ہیں, دبا ہو جاؤ, بیکاری کی بات کی دبا ہو جاؤ, ایک محبت کے ساتھ سرزنش ہوتی ہے. اسی صورت میں آپ دیکھیں گے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ ارشاد فرمایا, انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی. اللہ کے رسول نے کہا اولا لک, جاؤ برباد کر دیا تم نے وقت کو. تو حضرت ابو خزیمہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, میں درخت تلے بیٹھا تھا, ٹھنڈی ہوائیں تھی, کھانے پینے کا انتظام تھا, گھر والے موجود تھے, لیکن مجھے احساس ہوا, اللہ کے رسول مجھے احساس ہوا کہ میں سائے تلے بیٹھا رہوں اور میں موسم کا لطف لیتا رہوں, کھجور کھاتا رہوں, اور آپ صحرا میں سفر کرتے رہے, میرے ضمیر پر یہ گرا گزرا, اسی لیے میں دوڑ کر آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کی, کہا کہ اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما, ان کے جذبے کو قبول فرما, ان کی توبہ کو قبول فرما. اب یہ جو ضمیر کا فیصلہ تھا حضرت ابو خیثمہ کا, اب ذرا اندازہ کیجئے کہ گناہ نہیں تھا, کسی درجے میں گناہ نہیں ہے, ازالہ انہوں نے کر دیا, لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باضابطہ دعا فرمائی, اور پھر وہ برکت اور خیر کی دعا جس کی وجہ سے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی برکت ملی, ایمان کی دولت ملی, اور اللہ تعالیٰ نے راہ کھوری مجاہدے کی, ساری جگہوں میں انہوں نے پھر حصہ لیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ضمیر کو جب انسان زندہ رکھتا ہے, بیدار رکھتا ہے, تو پھر ضمیر اس کا سینسیٹیو رہتا ہے, حساس رہتا ہے, اور چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو ضمیر ساتھ نہیں دیتا, سرزنش کرتا, احتجاج کرتا ہے. اور پھر یہ گناہوں سے روکنے کی وجہ سے, گناہوں میں باڈی کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اس ضمیر کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ ضمیر دنیا میں, یہ دل, یہ نفس, نفس مزکہ کہلاتا ہے. یہ نفس مزکہ, چمکتا ہوا صاف ستھرا دل, چمکتا ہوا ضمیر, جب یہ رخصت ہونے لگتا ہے تو یہ بہت اطمینان کے ساتھ رخصت ہوتا ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے دل مطمئن چل اپنے پروردگار کی طرف. یہ نفس, یہ دل, یہ جسم, یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, یہ بہت سیٹسفائی رہتی ہے کہ میں نے زندگی بڑی اچھی بسر کی, مجھے پچھتاوا نہیں ہے, مولا کے دربار میں جانا ہے, نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں, اور اس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں. اہل اللہ کی اصطلاح میں کہ اللہ کے فیصلوں پر انسان راضی رہتا ہے, کہیں کسی قسم کی اس کو کوئی شکایت نہیں رہتی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نفس لوامہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اپنے ضمیر کی حفاظت کرنا, اس کو زندہ رکھنا, بیدار رکھنا, اور اس کی آواز پر لبیک کہنا. جو پچھتاوا ہوتا ہے غلطی کرنے کی وجہ سے, جو پچھتاوا ہوتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے, اس کا فوراً ہی ازالہ کرتے ہوئے توبہ کرنا, اللہ کے دربار سے رجوع کرنا, اور رو لینا, پچھتانا, گریہ گزاری کرنا. اس سے پھر دل کی زندگی باقی رہتی ہے, ضمیر کی زندگی باقی رہتی ہے, ورنہ دھیرے دھیرے دل مردہ ہو جاتا ہے, یہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. اب یہ ضمیر ہر انسان کے اندر ہے. میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ بڑے سے بڑا مجرم شروع میں جب جرم کرتا ہے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے, چہرہ اس کا بتاتا ہے میں غلط کیا. بعد میں دھیرے دھیرے گناہ کرتے 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 اتنا اپنے دل کو وہ آمادہ کر لیتا ہے گناہوں پر کہ پھر اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں واقعہ بیان فرمایا, جو پہلا قتل ہوا اس روئے زمین پر, حابیل و قابیل کا مسئلہ ہوا, کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی قربانیوں میں سے حابیل کی قربانی قبول کر لی. چھوٹے بھائی کی بڑی تفصیل ہے, وہ تفسیر کا ایک بہت اہم مقام ہے, میں اس ساری چیزوں کو نہیں چھیڑ رہا ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں مار ڈالوں گا. تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, آپ قتل کرنے کا ارادہ کریں تو کریں, میں یہ سب نہیں کروں گا. یہ معصومیت یاد رکھیے اللہ کو بہت پسند ہے, یہ معصومیت کہ مظلوم بن جائے انسان, ظالم نہ بنے. اب فطوعت له نفسه قتل اخیہ, اس کے نفس نے اس کو کٹی پڑائی,
नफ्स की बात न सुनते तो नफ्स लवामा काम आता, लेकिन नफ्स ने पट्टी पढ़ाई, फतव्वअत लहु नफ्सुहु कत्ल अखीही, भाई को कत्ल कर देने की पट्टी पढ़ाई, फक़तलहु, कत्ल कर दिया। हाबिल ने किसको कत्ल कर दिया? हाबिल को। कत्ल कर लेने के बाद से फिर क्या हुआ? पछतावा, रोना, गिड़गिड़ाना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़अस्बह मिनन नादिमीन, रात नदामत, सर पीटते रहे, लेकिन जुर्म हो चुका था, जुर्म हो चुका था। लिहाजा ये हर इंसान के अंदर नदामत का जज्बा है, शर्मिंदगी का एहसास है, गुनाह करने के बाद कोताही। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट, नेकी करने के बाद एक खुशी भी होती है, फरहत महसूस होती है। कोई नेकी कर जाए इंसान, आप देखेंगे उसका दिल मुतमईन होता है। किसी मजलूम की मदद कर दी, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी गिरते को सहारा दे दिया, और वक्त पे नमाज पढ़ ली, सारी कोई भी नेकियों के बाद आप देखिए एक फरहत, एक सुरूर की कैफियत, एक इत्मीनान की कैफियत। क्यों? ये ज़मीर की जिंदगी है। लिहाजा ये नफ्स जो अल्लाह ताला ने हर एक को अता फरमाया, हर एक को, काफिर को भी है, मोमिन को भी है, देहाती को भी है, शहरी को भी है, तालीम याफ्ता को भी है, गैर तालीम याफ्ता को भी, सबको ये नफ्स मिला हुआ है। ये नफ्स बतलाता है, ये सलाहियत बतलाती है। ये जानवरों में नहीं है, इंसानों ही में है। लिहाजा ये नफ्स बतलाता है, ये सलाहियत बतलाती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक मकसद के साथ पैदा किया है, एक शऊर देकर भेजा है। और जब अल्लाह ने एक मकसद के साथ पैदा किया तो उस मकसद का हिसाब किताब होगा। और जैसे नफ्स इंसान का पछताता है खता कर कर और नेकी कर कर फरहत महसूस करता है, तो दरअसल इंसान की जो अंदर की दुनिया है, छोटी दुनिया इंसान की, हर इंसान एक दुनिया है, हर इंसान एक आलम है। तो इंसान का ये जो आलम असगर है, छोटी दुनिया, उसमें जो छोटी अदालत है, ये छोटी अदालत बताती है कि एक सुप्रीम कोर्ट भी है, एक बड़ी अदालत भी है, और वो बड़ी अदालत क़यामत के दिन लगेगी। ये कायनात की अदालत होगी, बड़ी दुनिया की अदालत होगी, जो बड़ा आलम में बिखरा हुआ यहाँ से वहां तक, उसकी अदालत कुबरा होगी जो क़यामत के दिन बर्पा होगी, और उस दिन इंसाफ होगा। लिहाजा ये अल्लाह ताला ने क़यामत के तस्करे में जो नफ्स लवामा का तस्करा किया, ये नफ्स लवामा इस बात की शहादत देती है, नफ्स लवामा ये बतलाती है कि इंसाफ जरूर होगा, हिसाब किताब जरूर होगा, मीज़ान अमल जरूर लगेगा, इंसान को जवाब देना है, तुम जवाबदेह हो। अगर तुमको जवाबदेह न होना होता तो तुम भी बैल की तरह पैदा किए गए होते, तुम भी गधे की तरह पैदा किए गए थे। इतनी सलाहियत देकर अल्लाह ताला तुमको इस दुनिया में न भेजा होता। लिहाजा अब इसके बाद ये कहना कि मैदान हशर में हमको दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा, हमारी हड्डियों को कैसे जमा किया जाएगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान का ये गुमान करता है कि हम हड्डियों को जमा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भला कादिरीन, हम कुदरत रखते हैं, हम कादिर हैं कि जब एक चीज थी नहीं उसको वजूद में लाया, उसके मटेरियल को वजूद में लाया और उस चीज को वजूद में लाया, वजूद में लाने के साथ नाको नक्शा दिया, उसको सूरत शक्ल दी, सलाहियतें दी। तो जब एक चीज थी नहीं उसको परवरदिगार वजूद में लाया है। आदम से वजूद में देने वाला जो चीज मौजूद है, बिखरी हुई है, उसको जमा करने में क्यों कादिर नहीं? क्यों जमा करने में उसको कुदरत नहीं है? ये अजीम शान गैलेक्सी गवाही देती है, ये बिखरी हुई कायनात, ये सितारे करोड़ तादाद में जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया, ये सब बतलाते हैं अल्लाह ताला बहुत कुदरत रखने वाला है और इंसान को दोबारा जरूर जमा करेगा। कैसे जमा कर देगा? फरमाया आया सबुल इंसान ये गुमान करता है अल्लन नजमा इदामा, क्या हम उसके हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? भला जरूर करेंगे, क्योंकि हम कादिर हैं इस बात पर, कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, पोर को ठीक ठाक कर देंगे। पोर किसको कहते हैं? ये जोड़ को कहते हैं, जॉइंट्स, उंगलियों के जो जॉइंट्स है जिसको हम उर्दू में पोर कहते हैं, ये जॉइंट्स को अरबी में बनाना कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये बड़े ढांचे के और इस बड़े जिस्म की बात ही क्या है, हम तो छोटी छोटी उंगलियां भी बना देंगे पूरी। और यही नहीं बल्कि आपके अंगूठे के जितने निशानात है ना, जो आप थंब लगाते हैं,
وہ پورا تھم ویسے ہی رہے گا جیسے آج دنیا میں تھا. ایسا اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا. یہ اس کی شان ہے, یہ اس کی قدرت ہے. وہ دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور میدان حشر میں سارے بندوں کو وہ برآمد فرما دے گا. اور آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ یہ کیفیت کیسی ہوگی. سورہ تکویر میں ہے, سورۃ الانشقاق میں ہے, مستقل قیامت کا تذکرہ, بلکہ آگے سورہ نبا میں ہے. ساری صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ ایک مرحلے کا تذکرہ ہے. لہذا انسان کو دوبارہ جمع کر دینا, کھڑا کر دینا میدان حشر میں بہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہلکی پھلکی چیز ہے. کوئی گراں چیز نہیں, کوئی مشقت مصیبت والی چیز نہیں. اس کے لیے تو ایک حزقیل نبی ان کو یہ ہوا تھا کہ اللہ میں بستی سے گزر رہا ہوں, بستی پوری تباہ ہو گئی, سب مر گئے, گھر گر گئے ہیں, قبرستان بھی پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے, سب ویران ہے. دوبارہ آپ کیسے زندہ کر دیں گے؟ اس بستی میں جان کیسے پڑ جائے گی؟ بس یہ شبہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خود 100 سال کی موت طاری کی, 100 سال کے بعد زندہ کیا, اور اس کے بعد سے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ گدھے کا ڈھانچہ ہے. اس کے بعد اس گدھے کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا, اس پہ گوشت پوست چڑھ گیا, اور اس کے اوپر اسکین آ گئی, روئے آ گئے, کھڑا ہو کے پورا وہ تر و تازہ ہو گیا. کہا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیسے اس مخلوق کو زندہ کیا, ایسے ہی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے مشاہدات ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, ایسے ہی بہت سارے نبیوں کے ساتھ بہت سارے مشاہدات ہوتے ہیں, وہ ان کے معجزات ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تاکہ لوگ سمجھے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر سکتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. یہ قیامت کے سلسلے میں شک و شبے کا جو اظہار کر رہا ہے آدمی, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, ایک سبب, ایک جڑ. اس نفسیاتی جڑ کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے. اور ہم لوگ کہتے ہیں نا, دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا, انگلی رکھ دی, کہ اصلاً یہ قیامت کا انکار, اس کے پیچھے ایک دوسری حقیقت ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان یہ چاہتا ہے اپنی آنے والی زندگی میں بد کرداری کرے, فسق و فجور کرے, گناہ کرے, آزاد زندگی بسر کرے, احتیاط نہ ہو, تقوی نہ ہو, حلال حرام تمیز نہ ہو, منمانی زندگی بسر کرتا رہے, بے حیائیوں کی زندگی, گندگیوں کی زندگی, جو چاہے وہ کھائے, جو چاہے وہ پیے, جو چاہے وہ کرے, یہ زندگی پسند کرتا ہے. اور اس زندگی کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں بنانا چاہتا, اسی لیے قیامت کا انکار کرتا ہے. یہ ہے مسئلہ اصلاً دکھتی ہوئی رگ کیا ہے؟ بل یرید الانسان, انسان یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ, آنے والی زندگی میں, سامنے والی زندگی میں بے ایمانیاں کرے, گندگیاں کرے, فسق و فجور کرے. فجرہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اطاعت اور فرما برداری کی چادر کو پھاڑ دینا اور گندگی کی زندگی بسر کرنا. تو اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ یسأل ایان یوم القیامہ, قیامت پر سوالات شروع کر دیتا ہے, کب آنے والی ہے. میں نے عرض کیا نا, کون سی گھڑی ہے, کون سی صدی ہے, کون سا دن ہے, کون سا ہفتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دل لگی کر رہے, سوالات کر رہے. ارشاد فرمایا کہ اصلاً تو گناہوں کا خگر ہے, خواہش یہ ہے کہ گناہوں میں ملوث زندگی بسر کی جائے. سوالات کر رہا ہے قیامت کے سلسلے میں, ورنہ اس کا ضمیر خود گواہی دے رہا ہے کہ حساب کتاب کر ہونا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, اس چیز کا انتظار کر رہا ہے جس دن قیامت برپا ہوگی تو اس دن نگاہیں چندیا جائیں گی, ٹھٹور کر رک جائے گی. تشخص فیہ الابصار, ارشاد فرمایا کہ پتھرا جائیں گی نگاہیں, پھر اس کے بعد سے مجال نہیں ہوگی کہ ہیلے بہانے کر سکیں. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, سورج چاند بے نور ہو جائے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند بے نور ہو جائے گا, روشنی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس کی جو روشنی کا سورس ہے اسی کو اللہ تعالیٰ آف کر دے گا, اسی کو بند کر دے گا. سورج ہی کو اللہ تعالیٰ بجھا دے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, چاند سورج سب ایک ہو جائیں گے ٹکرا کے. ایسا زبردست زلزلہ ہوگا اس کائنات کا کہ سارے ستارے سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. آپ جانتے ہیں نا, آج یہ پوری کائنات جو پھیلی ہوئی ہے اور جو گردش ہو رہی ہے, صبح شام کا مسئلہ ہے, موسموں کا مسئلہ, اور یہ زمین جو سورج کے طرف دوڑ رہی ہے, اور دوسرے سورج اور ان کے خاندان, یہ سب پورا جو چل رہا ہے نظام,
اس نظام میں دراصل ایک تناؤ کی کیفیت ہے، ایک گریویٹیشنل فورس ہے جس کی وجہ سے ہر چیز اپنے اپنے مقام پر تنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمائے گا اذا شقت السماء، ان شقت شقاق، اس میں ایک سراخ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، انفطرت اس کو چیر دے گا، اب اس کے بعد سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ گریویٹیشنل فورس جیسے ہی انبیلنسڈ ہوگا، ایک ایسی زبردست ٹکر، حادثہ ایسا زبردست ٹکراؤ کہ پھر اس کے بعد سے کوئی چیز رکے گی نہیں اپنی جگہ پر، اور وہ ہوگی قیامت۔ اور اس کے بعد سے پھر انسان دیکھے گا سورج چاند میں، چاند سورج میں گھسے جا رہے ہیں سب۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہہ پڑے گا کہ کہاں ہے راہ فرار کی جگہ، کہاں بھاگو، کہاں جاؤ، کہاں پناہ ملے گی۔ کلا لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، ہرگز ہرگز پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، بلکہ اللہ کے پاس ہی تم کو قرار آئے گا، میدان حشر ہی میں تم کو ٹھہرنا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتلا دیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی میں، پچھلی زندگی میں کیا کر کر آیا تھا اور مستقبل کے لیے کیا سیو کر لیا۔ بما قدم، آگے کیا پیش کیا، وَأَخَّرَ، مؤخر پیچھے کیا کر کر آیا۔ زندگی میں انسان نے کیا کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنی عبادتیں کی، کتنی بھلائیاں کی، کتنی اچھائیاں کی، وہ بھی بتلا دیا جائے گا۔ اور آگے کے لیے، آخرت کے لیے اٹھا کر کیا رکھا تھا، اولاد کی کیسے تربیت کی تھی، علم نافع کیسے چھوڑا تھا، سرائے کیسے بنائی تھی، کنواں کیسے کھودا تھا، جو کار خیر جو ہمیشہ جن کا فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ اسلام نے بڑی اہمیت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور تم کو کسی نے کہہ دیا کہ بس سور پھونکے جانے والا ہے، کل قیامت آ جائے گی، تو اس کے معنی پودے کو پھینکنا دو، کل قیامت آ رہی ہے تو پودے کا کیا فائدہ؟ فرمایا پودا لگا دو، تمہارا کام نیکی کر جانا، یہ پودا لگ جائے گا۔ تو فرمایا اس کے پھلوں سے جو پرندے کھائیں گے اس پہ تم کو ثواب، اس کے سائے میں جو بیٹھے گا اس کا ثواب، اس کے پھل انسان جو کھائیں گے اس کا ثواب، اس کا پتے جو مویشی کھائیں گے اس کا تم کو ثواب ملے گا، ہر چیز کا ثواب ملے گا۔ نیکی کرتے چلے جاؤ۔ نیکی کے اتنے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، لہذا یہ ساری چیزیں جو انسان قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے، اس کی تیاری کے لیے اس دنیا سے آگے بھیج دیتا ہے، اس کو قدمہ، ارشاد فرمایا مقدم کرنا، وَأَخَّرَ، اور پچھلی زندگی میں جو کچھ کرایا، نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کی تلاوت اور اس کی بھلائی، اس کے صدقات، یہ سب سے قیامت کے دن اس کو مطلع کر دیا جائے گا، اطلاع دے دی جائے گی۔ حالانکہ فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، انسان خود اپنا حساب کتاب لینے کے لیے صاحب بصیرت ہے، اس کو خود کافی ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے میں کیا کر کے آیا ہوں، کتنے پانی میں ہوں۔ بولتے ہیں اپنے منہ میاں میٹھو بنتے ہیں، اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، دل بتاتا رہتا ہے کتنا چور ہوں، کتنا ڈنڈی مارتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں، موقع ملتا ہے تو کیسی ناجائز چیزیں کر لیتا ہوں۔ ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے۔ فرمایا انسان خود اپنے آپ سے خوب واقف ہے۔ بل الانسان علی نفسی بصیرۃ، اپنے سے جتنا انسان واقف ہوگا دوسرا تھوڑی ہو سکتا ہے، خوب اچھی طرح واقف ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، وہی نفسیاتی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگرچہ کہ باتیں بڑی بناتا ہے، معذرتیں بہت پیش کرتا ہے، یہ کیوں دیر سے آئے، وہ دیر سے آنے کے لیے بڑی معذرتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے سستی کر رہا تھا، وقت پہ تیار نہیں ہوا، وقت پہ اٹھا نہیں، لیکن یہ حادثے کا ذکر، وہ حادثے کا ذکر۔ ایک موصوف کلاس میں دیر سے آئے، پیشہ تدریس میں وابستہ رہنے سے نئے نئے تجربے ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو کلاس میں؟ انہوں نے میرے 5 روپے گر گئے تھے، ڈھونڈ رہا تھا تو میں لیٹ آیا۔ تو ان کے پیچھے اور ایک کھڑے ہوئے تھے، اچھا بھی چلو معقول وجہ ہے، بیچارہ اسٹوڈنٹ 5 روپے اہمیت رکھتے ہیں، کہا تم کیوں لیٹ ہوئے؟ وہ کہنے لگا ان کے 5 روپے پہ میں ہی تو پیر رکھ کے کھڑا ہوا تھا، یہ اندر جائیں گے تو پیسے اٹھاؤں گا میں۔ بہانے انسان کے بہت سے، باتیں بنانا بہت آتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ بڑی معذرتیں کرتا ہے لیکن وہ خود جانتا ہے کتنا بڑا مجرم ہے، وہ خود جانتا ہے۔
उससे पूछा जाए कि तुमने नमाज क्यों कज़ा कर दी, बड़ी बातें बनाएगा कि ऑफिस में गले का तौक था, निकल नहीं सक रहा था, अहम मीटिंग थी, अल्लाह खुद जानता है, बीच में उठा था, बीड़ी पिया था, टहला था, सिगरेट पिया था, खुद जानता है, लेकिन बातें खूब अच्छी अच्छी बनाता है। ये इरशाद फरमा कि देखो अगरचे के इंसान को एक एक अमल की क़यामत के दिन इत्तला दे दी जाएगी, इत्तला जरूर दी जाएगी, रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, लेकिन खुद इंसान अपने आप से खूब वाकिफ है, उसको जरूरत नहीं है। वो खुद ये कह सकता है कि परवरदिगार मैं ये करके आया हूँ, मेरा नतीजा ये होना चाहिए, लेकिन बातें बनाना आता है, बहुत बातें करते रहते हैं, बड़ी बातें इंसान बनाता है, माजरतें पेश करता है, लेकिन जब रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, छपा हुआ प्रिंटेड, कैसा होगा पता नहीं, हर चीज उस पे होगी, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, छोटी बड़ी सारी चीजें रिकॉर्डेड, अब वो कुछ नहीं बोल सकेगा। यहाँ तक कि उसके बाद भी कोई बातें बनाने की कोशिश करेगा हीले बहाने, तो अल्लाह ताला कहेगा लगाओ इसके मुंह पे मोहर, बहुत चरज़बान है, बहुत बोलना आता है ना, मुंह पे मोहर लगा दो, हाथ को बोलने दो, पैरों को बोलने दो, जिस्म का एक एक रोजू एक एक रोआ गवाही देगा, हाँ मौला इसने ये जुर्म किया था, ये जुर्म किया था। वो तड़प के कहेगा मेरा हाथ मेरे खिलाफ, मेरा पैर मेरे खिलाफ, तो हाथ और पैर कहेंगे कि हाँ तेरे खिलाफ हम बोल रहे हैं, क्योंकि मालिक तू नहीं है, मालिक तो परवरदिगार है, उसका हुक्म आज चलेगा। लिहाजा ये गवाहियों का मसला होगा, ये सारा मैदान हशर का तज़किरा आगे की सूरतों में आता चला जा रहा है आगे, लेकिन ऐसा महसूस होता है अचानक जैसे टॉपिक चेंज हो गया है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, कि आप ए रसूल अपनी जबान को जुम्बिश न दें उजलत करते हुए। लेकिन दरअसल मसला क्या है, मैंने अर्ज किया शुरू में कि इब्तिदाई जमाने की ये सूरत है, ज्यादा से ज्यादा नबूवत का दूसरा साल, पहला साल या दूसरा साल, ये जमाना वो था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लेते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहतात होते थे, गैर मामूली मोहतात। कलाम इलाही का मसला, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, बुखारी शरीफ में रिवायत आती है कि एक शोर जैसे होता था, जैसे कि घंटियां बज रही हो, उसके बीच से मुझे कलाम देना रहता था, वही लेनी रहती थी। फिर हजरत जिब्राइल अमीन का रोब दबदबा, इतने बड़े फरिश्ते आए हुए हैं, और फिर ये एहसास कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें जर्रा बराबर तब्दीली हुई तो फिर हलाकती हलाकती एहसास। सोचिए आप, एक बहुत बड़ा आपको चीफ जस्टिस बुलाए और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो, क्या हालत होगी सोचिए, पसीना पसीना हो जाएंगे हम लोग। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की जो मारिफत रखते थे, वो उससे ज्यादा और कौन रख सकता है सोचिए। तो अल्लाह की मारिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और अल्लाह के कलाम की मारिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और फिर वो कलाम महफूज रखना है। और वो जमाना नहीं है ना आपका मोबाइल टेप वेब खोल के रिकॉर्ड किया जाए, वो तो सुनना है और महफूज रखना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे, दो चीजें होती थी, एक तो ये कि फौरन याद करने लगते थे, फौरन याद करने लगते थे, जैसे ही हजरत जिब्राइल अमीन वही मुकम्मल करते, एक आयत मुकम्मल करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहराते, मुबादा की छूट ना जाए, कोई लफ्ज रह ना जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आप अपनी जबान को जुम्बिश न दें उजलत करते हुए, ये आपकी ड्यूटी नहीं, हमारी ड्यूटी है, हम सेव करेंगे इसको। सूरह ताहा में इरशाद फरमाया कि वही खत्म होने से पहले आप फिक्र न करें कि कैसे इसको याद किया जाए, हम इसको महफूज करेंगे। सूरतुल आला में जो आगे आएगी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सनुक़रिउका फला तंसा, हम ऐसा आपको पढ़ा देंगे या रसूल कि फिर आप भूलेंगे नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह की जिम्मेदारी है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमाअहु, नंबर 1, वो कुरान हो, नंबर 2 हमारी जिम्मेदारी है। इन्ना अलैना अरबी के एतबार से कोई चीज अपने आप पर वाजिब कर लेना, गोया के अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हमारी जिम्मेदारी है कि हम कलाम पाक को जमा करेंगे आपके सीने में, वो ज़ाहिर नहीं होगा, उसमें किसी किस्म की कमी व बेशी नहीं होगी, उसमें किसी किस्म की फरोगुजाश्त नहीं होगी, निस्यान नहीं होगा, वो हम करेंगे जमा।
नंबर 2 वो कुरान हो, उसका पढ़ना भी हम आपको सिखाएंगे, उसकी रीडिंग भी हम आपको सिखाएंगे, कैसे पढ़ना है, कौन सी आयत कैसे पढ़ना है, ये इल्म भी अल्लाह ताला की जानिब से आपको मिलेगा। लिहाजा अब ये 2 इल्म तो हो गए। अब इसके बाद से एक तीसरी फिक्र और होती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसका भी आगे तज़किरा फरमाया, फैज़ा क़रानाहु फत्तबि क़ुरआना, जब हमारी जानिब से पढ़ दिया जाएगा फिर आप उसको दोबारा हजरत जिब्राइल अमीन खत्म कर लेने के बाद ये कहते कि वही मुकम्मल हो गई, आप उसके बाद इआदा कर लीजिए, आपकी ज़बान पे जारी रहेगा, जरा बराबर भी आप नहीं भूलेंगे, किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसा औकात नमाज में बाज अरकान में सहू हुआ, एक मर्तबा जोहर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ही रकात पे सलाम फेर दिया था, वाक़या मशहूर है और सारी हदीस की सही किताबों में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरत तशरीफ ले गए, सहाबा खामोश बैठे हुए, उठ ही नहीं रहे, सुन्नतें ही नहीं पढ़ रहे, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो फिर हजरत अबू बकर ने हिम्मत की और दरवाजे के करीब आकर कहा, अल्लाह के रसूल क्या नमाज मुख्तसर हो गई या निसियान हो गया? मुख्तसर भी हो सकती थी ना, अल्लाह का ऑर्डर आ जाए 2 रकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से फरमाया दोनों बातें नहीं हुई, कहा नहीं अल्लाह के रसूल 2 ही रकात आपने नमाज पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, बाहर तशरीफ लाने के बाद क्या पूछा, क्या ऐसा ही हुआ? सबने कहा जी 2 ही रकात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे तशरीफ लाए, नमाज का इआदा हुआ, नमाज मुकम्मल की गई। तो ये भूल होना ये बशरी तकाजे से हुआ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी आयत की तिलावत पे भूल हो गई हो ऐसा वाक़या नहीं है पूरी इसमें। आयत अल्लाह के, हमारे उफ़ास कितनी गलती कर जाते हैं, भूल जाते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लुक़मान को दिया जाता है, इंसान है ना, तो लाज़मी बात है निस्यान होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी जुमा के खुतबे में नमाज में लंबी लंबी एक सूरत पढ़ जाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नमाज में, सूरतुल बकरा, सूरह आल इमरान बयान कर चुका हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि लुक़मा देना पड़ा हो, नहीं, क्यों? वो अल्लाह की जिम्मेदारी थी, अल्लाह ताला ने जमा कर दिया था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को याद दिलाते थे, हाफिज बनाते थे, बाज़ाब्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाते थे, वो जब याद कर लेते थे तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे। हुफ़ाज़ की एक जमात याद कर दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनमें जो सही अरबी लिखने के काबिल थे उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किताबत वही की खिदमत लेते। और आप जानते हैं कि झिल्ली पर, दरख्त की छाल पर, मुख्तलिफ चीजों पर ये आयतें, ये सूरतें लिखी जाती और रखी जाती, और फिर उसके बाद धीरे धीरे तदवीन कुरान का मसला हुआ। फैज़ा क़रानाहु, जब हम तिलावत कर दें, क़िराअत करते हैं, फत्तबि क़ुरआना, तो हमारे पढ़ने की आप पैरवी करें, जैसे पढ़ा गया जिब्राइल अमीन ने सुनाया वैसे आप पढ़ेंगे, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा वैसे सहाबा ने पढ़ा, जैसे सहाबा ने पढ़ा वैसे ताबईन ने, जैसे ताबईन ने पढ़ा वैसे तबा ताबईन ने, जैसे तबा ताबईन ने पढ़ा वैसे उनके शागिर्दों ने, उनके शागिर्द के शागिर्दों ने, उनके शागिर्द के शागिर्दों ने, यहाँ तक कि आपने अपने उस्ताद के सामने वैसे ही पढ़ा, जैसे अल्लाह ने पढ़ाया था ना हजरत जिब्राइल को, जिब्राइल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, वैसे ही आपने अपने उस्ताद के सामने पेश किया। इसीलिए इस उम्मत मुस्लिमा में किताबुल्लाह के सिलसिले में ये रिवाज है कि एक मर्तबा उस्ताद के सामने खत्म करवाते हैं, सिर्फ अरबी आ जाए, रीडिंग आ जाए, हर चीज में ऐसे ही होता है कि पढ़ना आ गया तो हम पढ़ लेते हैं वो किताब, लेकिन कुरान पाक का ये मामला नहीं है। ये दुनिया की किताबों में वाहिद ये अल्लाह का कलाम है जिसको हर पढ़ने वाला पूरा पूरा अपने उस्ताद के सामने पढ़ता है, हर उस्ताद अपने उस्ताद के सामने। यह सिलसिला जिब्राइल अमीन से होकर रहमान तक जाता है, रहमान अल्लमल कुरान, और बड़ी नेमत है ये। आप सोचिए ये एजाज किसी उम्मत को नहीं मिला है जो एजाज इस उम्मत को मिला है। लिहाजा अल्लाह ताला के कलाम, इसकी तिलावत का एहतमाम करें, और बसा औकात अगर कोई नहीं पढ़ सके हैं बचपन में अपने उस्ताद के सामने, बच्चे शरारत करते हैं, नामुकम्मल छोड़ देते हैं, तो कोई हरज नहीं, अब भी वो किसी हाफिज को, किसी अच्छे उस्ताद को मुकर्रर करें, एक बार उनको कलाम पाक सुना दें, एक बार, ताकि कोई खता रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, कहीं किसी किस्म की झोल रह गई हो, तो वो इंशाअल्लाह उस्ताद दूर करा देगा। फैज़ा क़रानाहु, जब हम पढ़ दें उसको, फत्तबिर, तो आप पैरवी करें, इत्तिबा करें
قرآنہو ہماری تلاوت کی، جیسے پڑھا گیا کلام پاک، جیسے اس کی تلاوت کی گئی، اس کی قرات کی گئی، اس کی آپ پیروی کر لیں۔ یہ تو ہے ظاہری الفاظ، تلاوت، اس کا سیکھنا۔ اب آگے دیکھیے معنوں کا بھی تو مسئلہ ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، دوسری چیز یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے گاہے گاہے پوچھا بھی کرتے تھے یہ اس پہ عمل کیسے ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری، ہم بیان کر دیں گے۔ یہ ہے وحی مطلوب جس کی تلاوت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے لیا، لوح محفوظ سے ہوتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک منتقل ہوا۔ اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت کی گئی اور پھر اس کا جو بیان ہے، اس کی جو تشریح ہے، وہ وحی غیر مطلوب ہے جو حضرت جبرائیل امین سے اللہ کے رسول نے لیا، اپنے الفاظ میں بیان کیا، جو سنت کہلاتی ہے، جو حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تشریح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کتاب اللہ کا ایکسپلینیشن ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کتاب اللہ میں ایک چیز بہت مختصر ہے، حدیث میں بیان کیا گیا۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو انکنڈیشنل بیان کیا گیا، اس کے کنڈیشنز کیا ہے اللہ کے رسول نے بیان کیے۔ حدیث یہ ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کسی فرد کے لیے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، اس کا اطلاق ہر ایک پر ہوگا۔ یہ ہے حدیث، جس کے سلسلے میں بسا اوقات بعض لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو تمہارے لیے سارے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، ان مویشیوں میں گدھا تمہارے لیے حلال نہیں۔ جو حدیث نہیں مانتا وہ گدھے کی بریانی کھائے۔ قرآن پاک میں کہاں ہے گدھا حرام ہے؟ کہاں ہے بتائیے؟ قرآن پاک میں یہ ڈکلیئر کیا گیا ہو کہ گدھا حرام ہے؟ وہاں تو صرف یہ بتلایا گیا بہیمۃ الانعام، چرنے والے مویشی وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ تو پھر اس روشنی میں گدھا بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا نا نہیں، یہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں، یہ حرام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے ہیں ان کو اللہ کے نام پر ذبح کر لو، لیکن کیسے ذبح کرو؟ اللہ کے نام پر ذبح کرو بھی نہیں آیا، جو اللہ کے نام پر جن کی جان لی جائے گی وہ کھانے کے لیے حلال ہوں گے۔ لہذا ہتھوڑا لیجئے، اس کے بھیجے پہ ماریے، اللہ کا نام لے کر وہ حلال ہو گیا۔ حدیث میں بتایا گیا نا، نرخرا کاٹا جائے گا، آدھا کاٹا جائے گا، افراء الدم ہوگا، خون بہایا جائے گا اور پانی پلایا جائے گا، چاقو تیز کی جائے گی۔ کہاں ہے یہ حدیث میں ہے نا۔ ایسے ہی نماز کا مسئلہ ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ایسے ہی حج کا مسئلہ ہے، ایسے ہی تقوی کا مسئلہ ہے، ایسے ہی ذکر کا مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ مختصر ان بریف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتلایا، یوں عمل کیا جائے گا، حج ایسے کیا جائے گا، عمرہ ایسے کیا جائے گا، نماز ایسے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ یوں دی جائے گی، یہ شرطیں ہیں۔ سال مکمل ہونا، کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سال مکمل ہونا چاہیے؟ کہاں فرمایا کہ سونا ہو تو یہ مقدار، چاندی ہو تو یہ مقدار؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہ شاید فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے اور اس کو ذخیرہ کر رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، کہ جو اسٹور کر رکھے گا زکات نہیں دے گا، تو اے رسول اس کو آپ خبر دے دیجئے کہ یہی سونے سے اور چاندی سے اس کی گردنوں کو، پشتوں کو، پیشانیوں کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس مقدار میں چاندی ہوگی تو اتنی زکات، اس مقدار میں سونا ہوگا تو اتنی زکات۔ لہذا جو حدیث کے سلسلے میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں وہ دراصل حدیث کے سلسلے میں نہیں ہے، قرآن ہی کے سلسلے میں، قرآن ہی کے سلسلے میں، قرآن مجید میں جو قرآن مجید کی جو ڈکلیریشن ہے اس کی وضاحت، اس وضاحت کے سلسلے میں شک و شبہ پیدا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کو تو محفوظ رکھا، معنوں کو نعوذ باللہ محفوظ نہیں رکھا، یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ اس بات کے مستحق ہے کہ ان سے نکاح نہ ہو، وہ اس بات کے مستحق ہے کہ وہ مر جائے تو مسلم قبرستانوں میں تدفین نہ ہو۔ سیدھی بات ہے، ورنہ یہ دین کیا ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ، کتنا ہے دین آپ کا؟ محمد رسول اللہ، دوسرا جز بھی ہے،
جب تک کہ رسالت نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی جو تشریح کی وہ ہمارے اور آپ کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک دین مکمل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی لینے کے سلسلے میں احساس ذمہ داری کو بہت محسوس کرتے تھے، اور ایک حساس ہستی کی حیثیت سے جلدی اس کو پڑھتے تھے اور اس کی تلاوت کرتے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، اس کے معانی اگر سمجھنے میں کچھ دقت ہو رہی ہے تو وہ حضرت جبرائیل امین سے سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے رسول، آپ کی ان میں سے کسی چیز کی بھی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، وہ ہماری ہے، ہم یہ ساری چیزوں کو محفوظ کر دیں گے۔ لہذا یہاں پر چونکہ ایسے ہی مسئلہ پیش آیا تھا، اسی لیے وحی روک کر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرما دی کہ یہ ابتدائی زمانہ ہے، آپ آگے کے لیے تیار ہو جائیے، لمبی وحی آئیں گی، احکام آئیں گے، شریعت آئے گی، وہ سب کے لیے آپ تیار رہیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ آیتیں آ گئی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اشاروں میں ایک بات ارشاد فرما دی کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لینے میں، اللہ کا حکم لینے میں، اللہ کے فیصلے، اس کا دین، اس کی شریعت لینے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، وقت پر ہر چیز آئے گی، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو ایسے ہی قیامت کے معاملے میں عجلت مت مچاؤ، وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اپنے وقت پر آئے گا، پوری طرح نافذ ہو کر رہے گا۔ بلا وجہ تم جو سوالات کر رہے ہو وہ دراصل اپنی تباہی کو مول لے رہے ہو۔ تمہاری ڈیوٹی عمل کرنا، تیاری کرنا قیامت کے لیے، کہ قیامت کے بعد پروردگار کو منہ دکھانے کے قابل بھی ہو کہ نہ ہو، اس پہ غور کرو۔ کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس صدی میں آئے گی، اس چکر میں تم پڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہی ٹاپک چل رہا تھا، لہذا آگے پھر آپ دیکھیں گے اسی عنوان پر گفتگو ہوئی، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ وہ میدان حشر کیسا ہوگا، کیسے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، پروردگار کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹکٹکی لگائے انسان نور باری تعالیٰ کو تک رہا ہوگا، اور اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے، جو معاملات ہوں گے، ان کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔